اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزاء. حضرات، مدلل اور مبرہن انداز میں بیان آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا تھا. یقین مانیے آج کے مسلمان دھیرے دھیرے ایمان اور عمل صالح سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کسی نے کہا ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. مسلمانوں کو غیروں کا فسانہ یاد تو ہے مگر اپنی حقیقت مسلمان بھولنے لگے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم برابر اس طرح کا بیان ایمان اور عمل صالح پر سنتے رہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، جلا پہنچاتے رہیں. بہترین انداز میں بیان تھا. اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اب آئیے جو چکردرپور سے آئے ہیں مہمان خصوصی، ہم ان کا بھی بیان سن لیتے ہیں. بغیر کچھ کہے ہوئے میں انہیں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں. میری مراد ہے فضیلت الشیخ عالی جناب اختر فیدی حفظہ اللہ. الحمدللہ چکردرپور میں انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہوا ہے اور اپنے بیان سے، اپنی گفتگو سے بہت سارے دوسرے مسلک والوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید اضافہ فرمائے علم و عمل کے اندر. لیجئے ان کا خطاب سنیے. اس کے بعد ہمارے صدر جلسہ کا مختصر خطاب ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ لوگ یہاں سے بہت ساری نیکیاں سمیٹ کر دھیرے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے. درمیان میں ایک اور چیز ہوگی انشاءاللہ العزیز، وہ بھی مت بھولیے گا. کھانا اور پینا یہ دونوں بھی ہوگا. کھانا بھی ہوگا اور پینا بھی ہوگا، ناشتہ بھی ہوگا اور چائے بھی ہوگا. کھانا پینا سے مراد بریانی وغیرہ پلاؤ مت لے لیجیے گا. ناشتہ اور چائے انشاءاللہ العزیز سنیے، بالکل پرسکون ہو کر سنیے. ایک لفظ مس نہ ہونے پائے، اس انداز سے سنیے. کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سنا رہے ہیں ایک دم غور سے سنیے. انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. کتنے دیر 7:50 ایک گھنٹہ گویا کہ نا. چلیے ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تماموں کو اسلام، ایمان، توحید جیسی دولت سے سرفراز فرمایا. سمجھئے؟ ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نوازی، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا نا. اب خود اندازہ لگائیے کہ کتنی نعمتیں خود ہمارے اندر موجود ہے. ایک شخص بڑی رو رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کو کیا دیا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بڑی بڑی بلڈنگ، کار دیکھ کر کے آدمی کہتا تھا دیکھیے ان کے پاس کتنا ہے، ان کے پاس کتنا ہے. کہا بھائی تم ایک آنکھ نکال کر کے مجھ کو دے دو، میں تم کو 1,00,000 روپے دوں گا. کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا ایک کڈنی نکال کر کے دے دوں گا، اتنا دوں گا. کہا لاکھوں میں جیتے ہو اور ناشکری کرتے ہو اللہ کا، ہے کہ نہیں؟ آدمی کا تھوڑی دیر اگر سانس بند ہو جائے کتنا دیتے ہیں پیسہ، پانی کی طرح بہانے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آدمی شکر نہیں ادا کرتا ہے، شکر نہیں، بس ڈیلی ملنا چاہیے تب شکر ہے کہ نہیں؟ آپ کو ایک سعودی کا ایک واقعہ ہے، ایک شیخ کا، اللہ اکبر، سانس لینے میں پرابلم ہو رہا تھا، ہے نا. اس کو ایڈمٹ کیا گیا، ICU میں رکھا، لگایا گیا آکسیجن. سنے ہوں گے شاید یہ واقعہ. تو ٹھیک ہو گئے، ڈسچارج کیا. بل جب پیڈ کرنے کا وقت آیا کہا کتنا ہوا؟ کہا اتنا ہوا. جیسے ہی سنا بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کو بل جب بتائے بے ہوش ہو گئے. کہا اس لیے بے ہوش ہو گئے کہ اللہ ہوتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 24 گھنٹہ سانس ہم کو فری میں دے رہا ہے، جس کا کوئی بل پیڈ نہیں کرتے، بس 24 گھنٹہ سانس لینے کا، آکسیجن لینے کا اتنا پیسہ. میرے بھائی اسی لیے حدیث میں کیا کہا؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے گا، اوپر والے کو نہیں. ایک شخص جا رہا تھا راستے میں، پیر نہیں تھا اس کا. سنیے میرے بھائی، بڑی ناشکرے ہو گئے ہم لوگ. کیا ہے؟ پیر نہیں تھا اس کا. گاڑیاں جا رہی تھی، دیکھ کر کے کہا اللہ کاش میرے پاس کار ہوتا. دیکھیے پیر، وہ چپل نہیں ہے، پیر تھا، کہا چپل نہیں ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے. اتنا دیکھ رہا تھا کہ آگے جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے پیر ہی چھین لیا تھا، پیر نہیں تھا، وہ چوتر کے بعد چل رہا تھا. یہ آدمی دیکھ کر کے فوراً شکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر ہی دیا ہے، کم سے کم چپل نہ دیا تو صحیح، پیر تو دیا ہے. اس کا کیا حشر ہو رہا ہوگا جس کا پیر بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ شکر کرنا چاہیے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو توحید، ایمان، اسلام کی دولت. اچھا آپ سے ایک سوال کرتے، بہت نعمتیں ہیں اللہ کی، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بولیے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، وہ تو اور ایمان کی قدر نہیں سمجھتا جو مسلمان گھر میں، کیونکہ اس کو وراثت میں ملا ہے نا.
ابھی بات آئے گی کہ کتنی قربانیاں دی ایمان کے لیے. ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا دیے ہیں؟ سب سے بڑی بتائیے کیا ہے نعمت؟ توحید. اور بتائیے جی. نعمت ہدایت ہے. ہم اور آپ ہمیشہ طلب کرتے ہیں. بولیے کہاں طلب کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اسی چیز کا سوال کرتے ہیں, ہدایت کا سوال اللہ سے سب سے زیادہ طلب کرتے ہیں. ہم کہاں طلب کرتے ہیں بتائیے کوئی بھی جی. ہاں جی اعظم بھائی ایک دم کریکٹ ہے. سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں نماز میں. بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز ہوتی ہے کیا؟ کوئی بولے ہے نا عقیدہ سب کا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی نماز ہو, فرض ہو, سنت ہو, نوافل ہو, کچھ بھی پڑھے, چاہے جنازے کی نماز ہو, سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ضروری ہے کہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. ہم ہر شخص, ہر ایک آدمی جب بھی نماز پڑھتے ہیں, کتنی رکعت نماز ہوتی ہے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. وہاں اللہ سے ہم مانگتے, کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک جگہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں, بتائیے کہاں؟ ہدایت کا سوال کرتا ہے اللہ. وتر کی نماز میں, ٹھیک ہے. اور نماز میں بقیہ وتر نماز چھوڑ کر کے اور کہاں؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے, جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیجیے. ہاں جی ماشاء اللہ کریکٹ ہے. 2 سجدے کے درمیان ہم دعا پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی کیا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافینی وارزقنی واہدنی. آ گیا. اس میں سے اگر کوئی ہے تو معاف کیجیے گا. ہمارے حنفی بھائی لوگ اس سے محروم ہیں, محروم ہے. دیکھیے بڑی جلدی وہ سجدے سے اٹھتے پھر سجدے میں چلے جاتے. 5 دعا ہے اس میں اور بڑی جامع ہے. ہدایت کی دعا, رحمت کی دعا, رزق کی دعا. اللہ اکبر. ہم وہاں بھی کہتے ہیں, مانتے ہیں. ارے بہت بڑی دولت ہے یہ. اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کتنی کوشش کی مگر ناکام رہے. اللہ نے نہیں دیا یہ دولت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے ناکام رہے, نہیں دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دولت. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کے لیے ہیں, جانتے کہ انتقال کا وقت قریب آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آ کر کے بیٹھ دیتے ہیں, کہتے ہیں چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دیجیے, پڑھ دیجیے آپ لا الہ الا اللہ, میں سفارش کروں گا آپ کے لیے اللہ کے, آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں. لیکن بغل میں بیٹھا ہوا تھا کون؟ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. کیا کہہ رہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا کہ ابو طالب باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے باپ دادا. کل بھی وہی پٹی پڑھایا جاتا تھا, آج بھی وہی پٹی پڑھایا جا رہا ہے کہ کیا باپ دادا ہمارے غلط تھے؟ کیا باپ دادا غلط تھے؟ وہی پٹی کل بھی پڑھایا جاتا تھا, آج بھی بتاؤ سمجھاؤ تو وہی کہتا ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیجئے, لیکن نہیں, اللہ نے اسے نصیب میں نہیں رکھا تھا. باپ دادا ہی کے دین پہ وہ مر گیا. بہت بڑی دولت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی دولت ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت یہی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب جانتے ہی ہیں میرا عنوان ہے استقامت فی الدین. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے, پھر اس پر جم گئے, ثابت قدم ہو گئے, ڈٹ گئے. خالی اللہ کہنا کافی نہیں, خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان پر جمے رہنا ہے, اس پر استقامت اختیار کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے. ورنہ ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد لاسٹ میں یا موت کے وقت کیا ہوا؟ ایمان کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا. بولیے کیا ہوگا اس کا؟ استقامت نہیں ہے دین میں, ایمان میں استقامت نہیں ہے, آخر میں مرتد ہو گیا, کیا ہوگا اس کا؟ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں, سنے ہوں گے شاید یہ واقعہ. ایک نصرانی عیسائی آدمی اسلام قبول کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا واقعہ ہے. اسلام قبول کرتا ہے. قبول کرنے کے بعد انہوں نے یاد کر لیا تھا کیا؟ 2 سورہ بقرہ اور
سورہ آل عمران یاد کر لیا اس نے، لکھنے لگا. پھر بعد میں کیا ہوا، یہ شخص کیا ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا، چھوڑ دیا اسلام کو، پھر سے عیسائی دھرم قبول کر لیا. اور کیا کہتا ہے اپنی قوم کے پاس جا کر کے، یہی کہتا ہے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتا ہے، بس اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم اس کو لکھ کر کے دیتے ہیں. دھرم چھوڑ دیا، مذہب چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا. اللہ اکبر. ان کا واقعہ پڑھیے گا، بخاری کے اندر موجود ہے. جب یہ آدمی مر گیا، قبر کی مٹی اس لاش کو قبول نہیں کر رہا تھا، لاش کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے رہا تھا. سنیں، قبر کھود دیا گیا، اس کے لیے دفنایا جا رہا تھا، لاش باہر، قبر کی مٹی بھی قبول نہیں کر رہا، لاش اٹھا کر کے باہر ہے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ انہی لوگوں کا کام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. ایسا کرتے ہیں، قبر کو اور ڈیپ کیا جاتا ہے اور گہرا کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد پھر سے اس کو دفن کرتا ہے. لیکن نہ 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 نہیں، قبر کی مٹی اسے قبول نہیں کرتا، لاش اٹھا کر کے باہر پھینک دے رہا تھا. یوں ہی لاش پڑا رہ گیا باہر. اس لیے کیا کہتے ہیں، جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں. ایک بات اور بتاتے ہیں، آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب سب دکان بند ہوتی ہے تب ہمارا ایمان بکتا ہے. سمجھ گئے؟ ایمان بکتا کہ نہیں بکتا ہے؟ ایمان بکتا ہے، اور وہ بھی نہیں چند ٹکوں میں ایمان بکتا ہے. میں جانتا ہوں چند ٹکوں میں ایمان بکتا ہے. اور ہماری بہنوں کا تو کیا کہنا، بڑی زور سے ابھی چلا ہوا تھا ارتداد کا فتنہ. سب جان رہے کہ مرتد ہو رہی تھی، اسلام چھوڑ رہی تھی، اپنے عاشق کے ساتھ چند محبت کے چکر میں بھاگ رہی تھی اور ایمان کو چھوڑ دے رہی تھی. انہوں نے ایمان کا ویلیو نہیں سمجھا میرے بھائی. اس لیے کبھی ایسا مت کیجیے گا، جان جائے کبھی ایمان نہ جائے. یاد رکھیے گا، وہ بات بعد میں آئے گی، سب کچھ ختم ہو جاوے، لیکن ایمان کا سودا کبھی مت کیجیے گا. آج کل بڑی سستے میں لوگ ایمان بیچ رہے ہیں، خاص کر کے میری بہنیں بڑی جلدی لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور مرتد ہو جا رہی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایک وجہ ہم آپ کے سامنے خالی تذکرہ کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے ادھر بہت رائج ہے، وہ مخلوط تعلیم تو ہے ہی ہے، ٹو ایجوکیشن. میں اس پر بات نہیں کرتا، بات یہ کرتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، شادی میں تاخیر ہے کہ نہیں؟ شادی میں تاخیر. آج کتنے نوجوان یہاں پر ایسے ہوں گے جس کا ایج ہم کو لگتا ہے 25 پلس 30 پلس ہو گیا ہو، لیکن لڑکی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے معیارات ہیں لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کہ ڈھونڈنے میں ہم کو لگتا ہے شاید 5 سال گزر جاتا ہوگا. 5 سال بوڑھے ہو گئے، آدھے ایج ان کا ختم ہو گیا. سمجھ گئے؟ اتنے معیارات ہیں. میرے بھائی آپ کو بتاتے ہیں، ہم اور آپ جس دور میں ابھی جی رہے ہیں نا، اس میں بڑی جلدی بچے اور بچیاں بالغ ہو جایا کر رہی ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ بڑی جلدی. کیوں؟ ہر طرف آپ دیکھیے گا خواہشات بھڑکانے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، صحابہ کا دور نہیں ہے یہ کہ اگر وہ لوگ نہیں کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. آج کل روزہ کہاں رکھ رہے تھے؟ اور زیادہ ٹانگ رہے ہیں. ایسا کوئی ہے؟ روزہ کہاں ہے آج کل؟ اور خواہشات بھڑکانے والی چیزیں موجود ہیں. آپ باہر نکلیے گھر سے، طرح طرح کے پوسٹر آپ کو ملے گا، ہاتھ پر موبائل ملے گا، طرح طرح کی چیزیں آج خواہشات نفسانی کو بھڑکانے کے لیے موجود ہیں. ایسے موقع پر، ایسے حالات میں جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شادی میں تاخیر مت کرو، اس کی شادی جلدی کر جایا کرو. کیوں؟ جب ہم اور آپ حلال کا راستہ بند کرو گے تو حرام کا راستہ کھلے گا. کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ جب میرے بھائی خواہش بھڑکانے، جب ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث بھی قبول نہیں کرے گا.
کیوں؟ اسے خواہش ہے، بھوک لگی ہے، بھوک کے سامنے آپ کہو گے دو دو چار تو وہ 4 روٹی کہے گا، کیوں؟ اس کو بھوک لگی ہے۔ جب خواہشات ہر طرف بھڑکانے والی چیز موجود ہو، ایسے موقع پر ان کو قرآن اور حدیث سناؤ گے تو ایکسپٹ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ گارجین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بالغہ بچیاں ہیں، بچے ہیں، تو جتنا جلد ہو سکے اللہ کے واسطے معیارات تھوڑا کم کیجئے۔ سب کچھ ہے آپ کے پاس، اتنا مل جا رہا اتنا مل جا رہا، لیکن آج کے نوجوانوں کو وہ نہیں چاہیے، ماڈرن لڑکی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے کیا تعلیم ہے، کیا تعلیم ہے نکاح کے لیے؟ کوئی بتائے کیا کہا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ دینداری۔ دینداری دیکھتے ہیں ہمارا، کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ جاتے ہیں، بتائیے آپ کوئی بھی بتائیے، جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کیا دیکھ کے آتے ہیں؟ گریجویشن دیکھ کے آتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ دینداری دیکھو، دینداری۔ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے جو شادی کرنے میں سے ایک چیز کیا؟ دینداری دیکھ لو، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کل دینداری نہیں دیکھتا ہے لوگ، ہے نا؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جہیز کے لیے بڑا گھر یا بلڈنگ دیکھتے ہیں کہ کیا ملے گا، اور کیا کہتے ہیں لوگ شادی میں ادھر چلتا ہے کہ نہیں؟ آج کل یہ چل رہا ہے کہ جو دیکھو اپنی بیٹی کو دیجیے گا۔ ارے بھائی بیٹی کو کیوں دے گا؟ بیٹی کو کیوں دے گا؟ کہا نہیں خوشی میں دیا ہے۔ آپ بتائیے بھائی، یہ شریعت کا اگر اصول نہیں ہوتا تو کوئی بھی باپ اپنی بچی کو 20 سال 25 سال پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ لیکن یہ شریعت کا اصول ہے کہ اسے ودا کرنا ہے، دینا ہے، شادی کرنی ہے، ورنہ کون دیتا کہ چلو غیر اجنبی آدمی ہے، آب و ہوا صحیح لگے یا نہیں، کس مزاج کا ہے یا نہیں ہے، کون دے گا اس کو؟ اصل کہتے خوشی خوشی دیا ہے۔ خالی لڑکی کے گھر میں لڑکی کے باپ کو خوشی ہوتا ہے کیا؟ بتائیے شادی میں لڑکا کو خوشی نہیں ہے؟ بیوی آ رہی ہے، کھانا بنانے والی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، تم کہتے ہو نہیں خوشی خوشی۔ خوشی لڑکا کو ہے کہ لڑکی کو ہے؟ لڑکا کو ہے۔ تو کبھی دیکھا آپ نے کہ لڑکا والے صوفہ پیری لڑکی کے گھر بھیجتے ہوئے؟ بولو ہے؟ وہ بھی نہیں۔ اب تو جیسے دیکھتے نا رشوت ٹیبل کے نیچے سے چل رہا ویسے ہی جہیز ہو گیا ہے۔ ہم کچھ نہیں لے رہے ہیں، خوشی خوشی جو دیجیے گا۔ کیوں خوشی خوشی دیں گے ہم؟ بولو کیوں خوشی خوشی دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میرے بھائیو دیکھیے، مرتد ہونے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے شادی کر دیجئے گا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں لڑکے کو، کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا بتائیے دینے کے لیے، بتائیے کیا دیکھتے ہیں لڑکے کو؟ بیٹی ہے آپ کی، لڑکا دیکھنے جائیں گے کیا دیکھیے گا؟ کیا دیکھتے ہیں جی؟ بولیے کتنا کماتا ہے، لڑکا کیا کر رہا ہے، پوچھتے یہی ہے کیا جاب ہے ان کا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، دینداری دیکھنے کو کہا ہے۔ اگر یہ دینداری دیکھ کر کے شادی اگر کہیں سے رشتہ آ جاوے دیندار لڑکے کا، گرچہ کم کماتا ہو، شادی کر دیا کرو، فزوجوہ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا، اور وہ فساد پھیل چکا ہے میرے بھائی۔ کتنا کماتا ہے، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں نا، یہی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو جنت کی شہزادی کون سی بیٹی ہے؟ ہاں بولیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جس سے شادی کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے کتنا کماتا ہے علی؟ کس سے شادی ہوئی تھی؟ حضرت علی۔ جب شادی ہوئی تھی تو کیا تھا حضرت علی کے پاس؟ کیا تھا بولو؟ کچھ تھا؟ ارے جنت کی شہزادی حوالے کر رہے اللہ کے نبی، کچھ نہیں تھا، رہنے کا گھر نہیں، اللہ کے نبی خود جو رہے ہیں، تکیہ بستر چادر خود دے رہے ہیں، سسر مہر دینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی مہر تمہیں دینا ضروری ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، ایسا کرو تم یہ زیرہ جو تمہارے پاس ہے جاؤ اس کو گروی رکھ کر کے بیٹی فاطمہ کا مہر کا تم انتظام کرو۔ کتنا کماتا ہے اور آپ دیکھتے، دیکھے اللہ کے نبی نے؟ بولو ہاں نہیں دیکھا نا؟ کتنا کماتا، پیر میں کھڑا نہیں ہوا۔ ارے بھائیو پیر میں کھڑا کرتے کرتے پوچھیے، آج نوجوان، ہم لوگ نوجوان ہیں، نوجوانوں کے ساتھ رہتے ہیں، پیر میں کھڑا کرتے کرتے ان کا نس سب دب رہا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہے، کب پیر میں کھڑا ہوگا؟ کم ہی کماتا ہو،
کر دیا کرو شادی میں تاخیر مت کرو. یہ دور ہے شہوات کو بھڑکانے کا. ارتداد بڑی زور سے پھیل رہا ہے، اس لیے آپ یہ ریکویسٹ، یہ گزارش آپ سے ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے معیار کم دیکھیے گا، ماڈرن لڑکی کم دیکھیے گا، تھوڑا موڑا دینداری مل جائے اسی میں کامیابی ہے، شادی کر دیا کرو. سمجھ گئے؟ دین، ایمان، توحید یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے یار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی خطبہ دیتے تھے 3 آیت پڑھتے تھے. 3 آیت، ان میں سے ایک آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت نہ آئے اس حال میں کہ مسلمان ہو کر کے رہو میرے بھائی. دعا کرنا ہمیشہ اس حال میں مرو کہ مسلمان ہو کر کے رہو. جب آدمی دین پر جم جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے. کیا خوشخبری دیتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ اکبر. موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں. دعا کرو اللہ ہم سبوں کو انہی میں شامل کر دے. بولو آمین. موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈر مت ہو، غم نہ کرو، خوف مت کرو، تم کو تو وہ چیزیں ملے گی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا. جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ جنت کی خوشخبری آپ سنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جنت دکھلایا گیا. جنت چاہیے کہ نہیں؟ بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھلایا گیا. آپ نے اپنا ہاتھ یوں بڑھایا آگے، کہا کہ ایک خوشا توڑ لوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ایک خوشا توڑ لیتا جنت کا، اللہ اکبر، رہتی دنیا ابن آدم کی اولاد کھاتا رہتا، قیامت تک یہ ختم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا ہے وہ جنت؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. جنگ احد کا موقع ہے، چاہیے. وہ کیسے لڑتے تھے، کیسے رہتے تھے. دیکھیے ہم لوگ کی تو فجر کی نماز بھی غائب ہے. ہاں امام صاحب کدھر ہیں؟ کتنے نمازی ہیں فجر میں؟ کیسا نہیں پوچھے؟ بس چاہیے جنت، آسانی سے ملے گی. فجر کی نماز ہے، خالی کہتے ہو کہ نہیں اللہ سے محبت ہے، کمبل پھینک پاتے ہیں ٹھنڈی میں؟ بولیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا موقع ہے. ایک شخص، ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، ان لوگوں کو جنت کی تڑپ تھی. کھا رہے تھے، کٹورے میں کھجور تھا، کھجور ہی کھا رہے تھے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت جاؤ گے. پھینک دیا کھجور کا کٹورا، کود پڑے میدان جہاد میں اور جا کر کے شہید ہو گئے. کمبل پھینک پاتے ہیں فجر میں؟ جنت چاہیے تو اٹھتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، ہنسنے کی بات نہیں. جنت چاہیے تو قربانی دینی ہوگی. کیا ٹھنڈی کیا گرم، سب ختم کرنا ہوگا. سمجھ گئے؟ تو جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ایک شخص آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے پوچھتے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیے پھر مجھے کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. جب کہہ دیا تو نے ایمان لے آیا، کہو میں نے ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر جم جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، استقامت اختیار کرنا. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہی ایمان معتبر ہے جو ہم اور آپ مسجد میں دکھتا ہے تھوڑا موڑا، وہ ایمان نہیں جو بازار میں ہمارا ایمان بدل جاتا ہے. دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں کا ایمان بڑی جھوٹ بولتا ہے. مولوی صاحب لے رہے تھے، کہا اللہ کی قسم اتنے میں خریدے ہیں، اتنے میں. بھائی قسم کھا کر کے بیچنا نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کو وہ ایمان معتبر ہے میرے بھائی. وہ ایمان معتبر نہیں جو جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو بازار میں، جھوٹ بول کر کے بیچتا ہو، دھوکہ دے کر کے بیچتا ہو، وہ چیز نہیں. ہماری اکثریت کا یہی حال ہے. مولوی صاحب کیا حال ہے؟ حال یہی ہے کہ ارے اللہ راضی ہو نہ راضی ہو، لوگوں کو راضی کرنا ہے. لوگ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگا، سمجھے؟ کبھی راضی نہیں ہوگا. لوگ راضی ہوگا؟ کبھی راضی نہیں ہوگا.
لوگ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ لوگ کو راضی کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بعد میں پتا کرو، یہ بعد میں دیکھو، پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ آج ہمارا حال یہی ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شادی میں کہا کہ سب سے بہترین نکاح وہ نکاح، بولو کس نکاح میں؟ جس میں آسانی ہو، جس میں کم خرچ ہو، ہے کہ نہیں؟ کم خرچ ہو۔ لیکن آج شادی بیاہ میں کتنی رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو بولو کیا کہتا ہے، میرے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ بعد میں کرو، پہلے یہ پرواہ کرو کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لوگوں کو راضی بعد میں کرو، پہلے یہ کہو کہ اللہ ہم سے کس سے راضی ہوگا۔ لوگ راضی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا حال یہ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، سنے ہوں گے، آپ دیکھے ہوں گے موبائل میں بھی، باپ بیٹا گدھا لے کر کے جا رہے تھے، دونوں باپ بیٹا گدھا میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے؟ یہی ہے لوگوں کا حال، کبھی لوگ راضی نہیں ہوگا۔ روسٹ تھوڑا سا اگر جل گیا تو کہا مولوی صاحب حلوہ ٹھیک نہیں بنا تھا، کل ہی شادی میں ہم ریٹرن ہو کر کے بیچارے نے بڑی انتظام کیا، تھوڑا سا حلوہ ٹھیک نہیں ہوا تو کہا نہیں حلوہ ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں کو کیا حال یہی ہے، کھا لے گا، ہضم کر لے گا، نرٹی تک کھائے گا، تھوڑا سا کہیں نقص رہا تو کہا نہیں یہی ٹھیک نہیں تھا۔ لوگ یہی کہیں گے۔ اسی لیے ایک ٹیچر نے کیا لکھا، ٹیبل لکھا، 9 کا ٹیبل لکھا بیچارے نے سمجھانے کے لیے، جب 9 بن جا 9 دینا چاہیے وہاں پر 90 دے دیا انہوں نے، نیچے سب کچھ ٹھیک لکھا، جب ایک جگہ غلط ہوا بچے اسٹوڈنٹ ہنسنے لگا، کہا استاذ آپ نے تو غلط کر دیا پہلا ہی والا، کہا بابو میں نے جان بوجھ کر کے غلط لکھا ہے، کہا کیوں؟ سر کا اس لیے دنیا کا حال یہ ہے کہ تمہارے 99 خوبیاں لوگ بھلا دے گا، ایک غلطی ہوگی لوگ اسی پر پکڑ کر کے ہنسے گا، ہے کہ نہیں شاید؟ یہ حال ہے لوگوں کا۔ لوگ کیا کہے گا؟ ارے لوگ وہی کہے گا، باپ بیٹا گدھے میں جا رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ کتنا ظالم ہے یہ لوگ، بے زبان جانور پر ظلم کر رہا ہے۔ بیٹا اتر گیا، باپ چلتا رہا، تھوڑی دور جاتے ہیں، یہی ہے لوگوں کا حال۔ کچھ لوگ اور کھڑے تھے، بیٹھے تھے، کہا کتنا ظالم باپ ہے، باپ آرام سے جا رہا ہے، بیٹا کو دیکھو پیدل چلوا رہا ہے۔ اب باپ اتر جاتا ہے، بیچارے بیٹا سوار ہو جاتے ہیں، تھوڑی دور اور کچھ کیا جاتے ہیں، یہی ہے لوگوں کا حال۔ بھائی کیا کہتے کہہ رہے کتنا بڑا ظالم ہے یہ کہ بوڑھے باپ کو پیدل چلوا رہا ہے، جوان بیٹا سوار ہو کر کے جا رہا ہے، کس کا سنے گا؟ لوگ یہاں کچھ کہہ رہے ہیں، وہاں کچھ کہہ رہے ہیں، وہاں کچھ کہہ رہے ہیں، آخر میں کیا کیا، باپ بیٹے نے دونوں گدھے باندھ کر کے اٹھا دیا۔ دیکھیں کتنے لوگ کیا کہیں گے، کبھی اس کی فکر مت کریں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کس سے راضی ہو رہا ہے۔ لوگ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا میرے بھائی، سمجھ گئے؟ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ بات صحیح ہے میرے بھائیوں۔ تو جس نے کہا ایمان لانے کے بعد ثابت قدم ہونا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیے پھر اب بات آ رہی ہے، جان جائے پر ایمان نہ جائے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسے حالات آ جائے، دیکھیے اگر آئے بھی تو جس طرح کی قربانیاں ہم سے لینی پڑے دے دو، لیکن ایمان کا سودا کبھی مت کیجیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر چلنا، ایمان پر ڈٹنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو اپنے ہتھیلی پر لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان پر چلنا مشکل ہو جاوے گا میرے بھائیوں۔ لیکن جان جاوے سب کچھ لٹ جاوے، لیکن ایمان نہ آ جائے ہاتھ سے۔ یہ کب سمجھے گا آدمی؟ جب ایمان کا ویلیو سمجھے گا، ایمان کا ویلیو سمجھے گا آدمی، تب سب کچھ قربان کر دے گا، ایمان کبھی نہیں بیچے گا۔ آج چند ٹکوں میں ایمان بکتا ہے، رات کو دیکھیے گا سب دروازہ جب بند ہوتا ہے تب جا کر کے رشوت وہاں سے نکلتا ہے اور ایمان اور ضمیر کا سودا کرتا ہے۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ سب کچھ کب ہوگا ایسا؟ جب آدمی ایمان کا ویلیو سمجھے۔ آپ کو 2 واقعہ بتاتے، مال بھی لٹ جاوے ایمان بھی چلا، مال بھی لٹ جاوے جان بھی چلی جائے۔ سنیے، صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے بیچارے، مکہ آئے، اسلام قبول کر لیے، یہیں پر بزنس کیا، تاجر بنے،
کمائے، سب کچھ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے چلے گئے، کہاں گئے بولو؟ مدینہ چلے گئے. صحابہ کرام بھی وہاں سے نکلنے لگے، مدینہ جانے لگے. صہیب رومی کو پکڑ لیا مشرکوں نے، کہا تم کو جانے نہیں دیں گے یہاں سے. کہا کیوں؟ کہا تم روم کا تھا، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، تم مکہ آیا اور آ کر کے یہاں تم نے بزنس کیا، تجارت کیا، آج تمہارے پاس پیسہ ہو گیا ہے، یہاں سے تم کو پیسہ دولت لے کر کے جانے نہیں دیں گے تم کو مدینہ. کہا کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کہا جتنا دولت ہے یہیں پر تم رکھ دو، چھوڑ دو. کیا کیا اس نے؟ ایمان بیچا نہ دولت کو چھوڑ دیا؟ بولو، چھوڑ دیا. میں کہا جتنا چاہیے دولت لے لو. سب کچھ ان لوگوں نے چھین لیا، لے لیا، ایمان بچا کر کے مدینہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا جب سناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب تو نے بہت نفع بخش سودا کر کے آیا ہے. جان جائے جاوے، مال چلا جاوے، ایمان نہ جاوے. میرے بھائیوں آپ اٹھیے. اب تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا، ارے بھائی مسلمان باپ دادا کی وراثت میں ہمیں ملی. کیا قربانی دی تم نے اسلام کے لیے؟ بولو کیا قربانیاں دی ہے؟ ایک گالی نہیں کھائے. شیخ سے پوچھے کتنی گالیاں کھائے ہوں گے. یہ جانتے ہیں مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام آپ واقعہ سنے ہوں گے. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، بہت بڑا ظالم شخص ہو گیا ہے، جاؤ اسے اسلام کی دعوت دو. جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اپنا جو بھی معجزہ دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھلاتے ہیں. دکھانے کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ ارے تم تو جادوگر ہو، چلو ہم تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں. کس سے؟ جادوگروں سے. جادوگروں ہیں سنے کہ نہیں سنے ہوں گے. جادوگروں سے مقابلہ کرواتے ہیں. ڈیٹ رکھا گیا، تاریخ رکھا گیا کہ اتنا تاریخ کو ٹھیک ہے سب لوگوں کو جمع کیا. جمع ہو گئے. فرعون نے بڑے بڑے جادوگر کو بلایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا. جادوگر آ گئے اسی متعینہ ڈیٹ میں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا ان میں سے ایک لاٹھی عصا ملا تھا، زمین پہ ڈالتے کیا ہو جاتا وہ؟ ماشاءاللہ بچے بول رہے ہیں، سانپ بن جاتا. وہ لوگ بھی رسی کو ڈالا، جادوگروں نے کیا ہوا؟ سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ ارے میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ڈرو مت، ڈالو اپنی لاٹھی کو. موسیٰ جیسے ہی عصا کو ڈالتے ہیں یہ اژدہا بن جاتا ہے اور ان کے سانپوں کو یہ اژدہا نگل لیتا ہے. جادوگر تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے. کیا کرتے ہیں؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں. موسیٰ و ہارون کے رب پر فوراً ایمان لے آتے ہیں. کتنا منٹ کا ایمان تھا بولو؟ صرف چند منٹ کا ایمان ہے. فرعون کو پتا چلا، کہا کہ اب تو تمہیں پنشمنٹ سزا دیں گے ہم. کیا سزا دو گے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اور سولی پہ چڑھا دوں گا. کیا کہا ان لوگوں نے؟ بولو کیا کہا؟ ماشاءاللہ کہا چڑھا دو، چڑھا دو. کتنا دیر کا ایمان تھا یہ؟ کتنا دیر کا ایمان تھا بولو؟ ارے بھائی ابھی پل بھر کا ایمان ہے، پل بھر کا ایمان چکھا ہے، 2 ہی منٹ کا ابھی ایمان ہے. کہہ رہے جو چاہو تمہیں کر لو، لیکن اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں ہم. اللہ اکبر. یہ ایمان کا ویلیو تھا، یہ استقامت ہے، یہ ایمان اور دین سمجھتے تھے. ہاں وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ رات کے تنہائی میں ہمارا ایمان بکتا ہے. آپ جانتے ہیں واقعہ اور بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک خوشبو محسوس ہوا. سنے خوشبو آپ کو سنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا جبرائیل یہ کس کا خوشبو ہے؟ کہا کس چیز کی خوشبو سن رہے؟ کہا کس چیز کی خوشبو سن رہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اس کی خوشبو ہے جو فرعون کے بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی. کہا کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو بتاتے ہیں کہ فرعون کا بیٹی کنگھی کر رہی تھی، ایک عورت کنگھی گر گئی تو کیا کہا انہوں نے؟ بسم اللہ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہوتا او مائی گاڈ ہے نا، ہم تو ماڈرن ہے نا، ہائے پاپا گڈ بائے. یہی تو سیکھ رہے ہیں میرے بھائی، یہی سیکھ رہے ہیں. یہ سکھائیے نہیں.
अस्सलाम वालेकुम सिखाइए। जाए स्कूल तब भी, घर से निकलें तब भी, जब भी मुलाकात हो तब भी हाय हाय से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम कहे ना। बिस्मिल्लाह कहा इन्होंने, बिस्मिल्लाह कहिए। आपको एक बात और बताता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब भी घर में घुसो बिस्मिल्लाह कह करके घुसो, निकलो दाखिल हो तब भी बिस्मिल्लाह करके निकलो, तब भी बिस्मिल्लाह करके, रात सोने लगो लाइट ऑफ करो तब क्या कह करके बंद करते हैं, बिस्मिल्लाह कह करके। अगर कोई बर्तन वगैरह ढांपना हो तो ढांप दो, लेकिन बिस्मिल्लाह कह करके, समझ गए। इसने कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया। फिर उनकी बेटी क्या कहती, मेरा बाप क्या, अब्बा का नहीं, तेरे अब्बा का बाप का भी रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब्बा को बोल दूंगी, जा बोल दो, बोल दो। अल्लाह अकबर, ईमान था मेरे भाई, बोल दिया अब्बा को। क्या किया इसने, आग जलाया गया, आग जलाता है, कढ़ाई में तेल गरम करता है। फिरौन इसको सज़ा देना चाहता है। आखिरी ख्वाहिश पूछा, कहा क्या कहते हो, कहा मालिक यही कहते हैं कि हमारे बाल बच्चे के हड्डी जमा करके एक ही में दफन करना। कहा ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। कर्म किया गया तेल को, अल्लाह अकबर, ईमान, क्या ईमान था इन लोगों का। एक एक बच्चे को डाल रहा है चूल्हे के ऊपर, गरम तेल में एक एक बच्चे को डाल रहा है। ये औरत के पिस्तान में एक बच्चा था गोद में, अल्लाह अकबर, एक बच्चा था गोद में। बच्चे की मोहब्बत है, माँ है और बच्चे की मोहब्बत है। किसको बच्चे से मोहब्बत नहीं है। अरे बच्चा बुखार लग जाए, रात भर अब्बा अम्मा सोते नहीं है कि देखे बुखार उतरा कि नहीं उतरा बेटा का, बच्चे का बुखार ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। कौन सा डॉक्टर के पास जाए जो बच्चे का हालत ठीक हो जाए। बच्चे की तबीयत खराब रहे, रात का नींद दिन का सुकून नहीं लगता है। अम्मा अपने बच्चे को गोद में ले करके देख रहे हैं कि यहाँ से जाना है, मर जाएंगे। बच्चे की मोहब्बत में पीछे हट रही है, पीछे हट रही है। अल्लाह अकबर, मुस्नद अहमद की रिवायत है। बच्चा बोल पड़ता है, या उम्मा इक़्ताहमी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरह। अम्मा पीछे मत हटो, कूद जाओ, दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब से। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जान जावे जावे पर ईमान न जाए, समझ गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, डट गए। आज रब कहने वाले बहुत हैं पर कायम रहने वाले बहुत कम हैं मेरे भाई, बहुत कम हैं। आज देखिए शिर्क की भरमार है, आज तौहीद अजनबी है मेरे भाइयों। आज खुद अपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों के दरमियान तौहीद अजनबी है। आज शिर्क की भरमार है। आज मुसलमान कहाँ जाता, आज मज़ारात आबाद है, मस्जिदें खाली है। बोलो गलत है, मस्जिदें खाली है, मज़ार आबाद है, दरगाह आबाद है। आप जाइए अजमेर शरीफ देख लीजिए, मैं खुद बरेली एक मरतबा गया, वहां पर एक मज़ार है। अल्लाह अकबर, ये मुसलमानों का हाल है। बोलो कैसे अमन आएगा हमारे मुल्क के अंदर। मुसलमान तौहीद अजनबी है मेरे भाइयों। आज लाल धागा काले धागे को लोगों ने शिफा समझ लिया है। ये हाल है हम लोगों का। गया मैं बरेली, 2 किलोमीटर दूर से फूल और माला बिक रहा था और मुसलमानों की भीड़ थी। जैसे ही मैं मज़ार के पास पहुंचा जहां कब्र था, कब्र के पास क्या देखते हैं, कुछ लोग बड़ी ताज़ीमन अदब से खड़े हुए हैं, कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है। यही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा अजीब मुझको ये लगा, जब वहां से वापस आ रहा था लोग तो पीठ को पीछे करके नहीं, कैसे आ रहा था, अपनी चूतड़ को उधर करके नहीं, बल्कि उल्टा वल चल रहा था ताकि बेअदबी ना हो जाए इस मुर्दे को, नाउज़ बिल्लाह। ये हाल है मेरे भाई। आज रब कहने वाले बहुत हैं लेकिन उस पर कायम रहने वाले बहुत हैं, कम हैं। आज शिर्क की भरमार है मेरे भाई। आज तौहीद नहीं है हमारे, वरना अल्लाह का वादा है, वादल्लाहुल्लज़ीना ला यस्तग़फ़िरून। सुने होंगे आप, जानते हैं कि अगर तौहीद आ जाए, लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क के अंदर अमन व अमान अता करेगा। नहीं है। आज बच्चे पैदा ना हो तो कुछ दिन देखते हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की देखेंगे। नहीं हुआ तो लोग कहाँ जाते हैं, जाते वही बाबाओं के पास, वही बाबा के पास जा रहे हैं मेरे भाई। बच्चे देना कौन देने वाला है, अल्लाह देता है। जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है। मेरी माएँ बहनें सुनिए आप, जिसे न चाहे तो कुछ ना देता है, बांझ रख देता है। कोई दुनिया का बाबा वाबा देने वाला नहीं है, समझ गए। तो बेशक जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है, उस पर डट जाना है, साबित कदम रहना है। और सहाबे कराम कैसे साबित कदम रहे, अल्लाह अकबर। जान जावे जावे,
ایمان نہ جائے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتے، حضرت آسیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سنے ہوں گے نا، اسلام کے اندر یہ پہلی شہیدہ تھی کہ نہیں، خاتون ہونے والی شہیدہ سب سے پہلی تھی۔ انہوں نے بھائی ابو جہل نے پکڑ لیا، شوہر کو باندھ دیا ننگا ہے، بیٹے کو بھی باندھ دیا ننگا ہے، خود ننگی ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ دین کو چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے تم کو۔ سزا دیا جا رہا ہے، کوڑا مار رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہا ہے، چھوڑ دو محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی چاہتی تو آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا انکار کر رہے ہیں، لیکن کتنا سزا دیا اسے، چھوڑ دو، چھوڑ دیتی، کہہ دیتی، انکار کر دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا، لیکن نہیں، کہا تم جیسے سزا دو، جو چاہو پنشمنٹ دو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، نہیں کیا انکار۔ ابو جہل کیا کرتے ہیں، 2 اونٹ میں 2 پاؤں کو باندھتے ہیں اور اللہ اکبر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن کہا آخری وقت بھی عہد عہد، تم جو چاہے سزا دو، لیکن ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار نہیں کریں گے۔ جب اس طرح کا ایمان مسلمانوں کے دل میں آئے، جب اس طرح کا ایمان پیدا ہو، تب فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت اور کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اب غم مت کرو، تم خوف نہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ میرے بھائیو، اس طرح کا ایمان چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنا آفر کیا گیا، میری مائیں بہنیں سنیا، تھوڑا سا آفر کرتا ہے غیر قوم، ان کے پیچھے لگ کر کے آپ دین دھرم چھوڑ دیتی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم سے شادی کر لیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت آفر رکھا۔ عتبہ آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ تو نبی مانتے نہیں تھے، کہا محمد کیا چاہتے ہو، سرداری، عرب کا سردار بنا دیں، آفر دے رہا ہے، سرداری، عرب کا سردار بنا دیں، دولت، بادشاہ بنائیں۔ باولو کیا کہتے ہیں، منہ مانگا آپ کو دیں گے جتنی رقم چاہیے۔ حسین و جمیل لڑکی سے شادی، آفر کیا تھا کہ نہیں، آفر، حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکی سے، عرب کے سب سے حسین اور جمیل لڑکی سے شادی کر دیں گے۔ چھوڑ دو یہ دین، چھوڑ دو یہ جو آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جو دین آپ نے کر کے آئے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن مجید کی سورہ حامیم فصلت کی سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد کہا تم چاہے لاکھ آفر کرو میرے سامنے، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس کی تبلیغ چھوڑیں گے نہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس وہی لوگ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ابو طالب بہت ہو گیا، بھتیجے کو پکڑ لیجئے، سنبھال لیجئے۔ ابو طالب آ کر کے کہتا بھتیجے پریشان ہو گئے ہیں، لوگ بہت کہہ رہے ہیں، بھتیجے چھوڑ دو یہ دین کو۔ اللہ کے نبی نے کہا چچا کہہ دو انہیں، اگر دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر کے رکھتے تب بھی میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جان جائے ایمان نہ جائے، ثابت قدم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے۔ جس طرح کا کنڈیشن، جس طرح کے حالات پیدا ہو جاوے، ایمان سے کبھی کمپرمائز مت کیجیے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو واقعہ پڑھے، کتنے بتایا، اللہ اکبر، کیا دردناک ہے۔ رومیوں نے پکڑ لیا اس کو، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ پکڑ لیا، پکڑ کر کے کیا کہتا ہے، کہا کہ عبداللہ چھوڑ دو نصرانی دین، جو کہو گے وہ دیں گے۔ آفر تھا میرے بھائیو بادشاہ کا، جو مانگو گے وہ دیں گے، چھوڑ دو نصرانی دین قبول کر لو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سزا دیتا ہے سردار، اور سزا کیا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ سنیے غور سے میرے بھائیو، کیسے ان لوگوں نے ایمان پر ڈٹ کر کے رکھا، کیسے ثابت قدم رہے یہ لوگ، نہیں ڈگمگائے۔ تیل گرم کیا، کڑاہی لایا جاتا ہے، بڑا کڑاہی، اور کڑاہی میں تیل گرم کرتا ہے، اور گرم کرنے کے بعد ایک قیدی کو لاتا ہے، اور ایک قیدی کو عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے سامنے ڈال دیتا ہے گرم تیل کے اندر، اور گرم تیل کے اندر جیسے ہی ڈالتا ہے، بھائی تیل گرم ہے، یوں چکڑی چمیلی پورا ہڈی الگ ہو جاتا ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، کہا سردار رو رہا ہے، ہو سکتا چھوڑ دے گا دین۔ کہا کیا کہتے ہو عبداللہ، چھوڑ رہے ہو دین، چھوڑ دو ورنہ تمہارا بھی حشر ایسے ہی ہوگا۔
عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دیا تھا، 100 جان کیوں نہیں دیا تھا، تاکہ ایک ایک جان میں آج اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، سب ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم ہونا ہے، حالات جیسے بھی آئے، جس طرح کا بھی کنڈیشن ہو، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا نہیں ہے۔ خباب بن ارطاط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تنصروا لنا، پیٹھ جلا کر کے آ رہے ہیں، پیٹھ پہ انگارہ لگا کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی بہت ہو گیا، تھوڑا سا دعا کر دیجئے، اللہ تھوڑا سا آسانی کر دے۔ خباب اتنا جلدی، اتنا جلدی خباب؟ تم سے پہلے تو وہ لوگ تھے، ان کی سزائیں ایسے ہوتی تھی کہ زندہ آری سے انہیں چیر دیا کرتا تھا، اتنا جلدی تو؟ میرے بھائیوں، تو جان جائے جائے، ایمان نہ جائے، سمجھ گئے؟ حالات جیسے بھی ہو، توحید پر، ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ کتنی واقعات بھرے پڑے ہیں آتے، خبیب، خباب، حضرت سعد بن ابی وقاص جب یہ اسلام قبول کر لیے، ان کی ماں قسم کھا لیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بیٹا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی جب تک تم اسلام کو چھوڑ نہ دو گے، بات مت کرو، کوئی بات نہیں۔ جب آدمی ویلیو سمجھتا ہے ایمان کا، تب وہ سمجھتا مزہ، لذت ملتا ہے، کبھی ایمان کو چھوڑتا نہیں، نہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کہا اماں مت بات کرو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے جی۔ پھر قسم کھاتی ہے، بیٹا کھانا نہیں کھاؤں گی ہم جب تک تم ایمان کو چھوڑ نہ دو، اسلام کو چھوڑ نہ دو۔ پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بیمار پڑ گئی اماں، کھانا چھوڑ دیا ہے میرے بھائی، نہیں کھا رہی ہے، بیٹے کو یہ شرط رکھی جب تک کہ تم دین نہ چھوڑ دو، اسلام نہ چھوڑ دو، کھانا نہیں کھائیں گے۔ بیمار ہو گئی، بیمار ہو گئی، آخر میں سعد بن ابی وقاص کیا کہتے کہ ماں تم بیمار ہو، تم کھانا نہیں کھا رہی، ایک جان، وہی کہتے اگر 100 جان بھی اللہ دے تمہیں اور تم میرے سامنے ایک ایک جان بھی قربان کر دو گے، تب بھی ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ میرے بھائیو، ان لوگ ایمان سمجھتے تھے، ایمان کا مزہ جانتے تھے، تو ایمان لائے ہیں، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے میرے بھائیوں، استقامت اختیار کرنا ہے، دین میں مستقل استقامت رہنا ہے، ثابت قدم رہنا، حالات جیسے بھی آئے دین کو چھوڑنا نہیں ہے، توحید سے ہٹنا نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے عبادت میں بھی جم جانا ہے۔ رمضان آتا ہے، مسجدیں پھل، عید کی نماز پڑھ لیے کہاں چلے جاتے ہیں مسلمان، ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے مسلسل کہاں ہے؟ عبادت میں استقامت کہاں ہے؟ تسلسل کہاں ہے؟ استمرار کہاں ہے؟ جماؤ کہاں ہے؟ ٹھہراؤ کہاں ہے؟ کہاں ہے ثابت قدمی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بھائی نماز پڑھو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جاوے کب آخری سال چل رہی ہو۔ ایک مہینہ پڑھتے پھر جاتے کہاں ہے مسلمان؟ بھائی استقامت اختیار کرو۔ آج ہم لوگوں کی نماز ایسی ہے، معاف کیجیے گا مجھ سے بھائی، منافق کی بات کر رہا، ہم منافق تو نہیں ہے نا، ہم کو ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتا؟ بولو کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک سے، اپنی زبان سے کئی مرتبہ کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ اگر ہمارے بعد، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتا، جس راستے سے گزرتے تھے شیطان رخ بدل لیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان تھا عمر بن خطاب کا، لیکن ڈرتے بڑی تھے، ڈرتے بڑی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن الیمان کو منافقوں کا جب لسٹ دیا تھا، یہ شخص ان کے پیچھے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے حذیفہ بتاؤ کیا منافقوں کی لسٹ میں میرا بھی نام تو نہیں ہے؟ اللہ، منافق نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں با جماعت، بولو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں کہیں نہیں بولتے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں، کیوں پڑھتے تھے؟ کیوں پڑھتے تھے؟ اور ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہے تو کیا کہیں گے آپ کو؟ میں نے ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے پاس، تو منافقوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھائی کہہ رہے دکھانے کے لیے ہم تو، اور کون سی نماز کو اس کو بھاری لگتا تھا منافقوں کو؟ بول پھر پھنس جائیں گے آپ لوگ۔ فجر اور عشاء میں
اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، عشاء اور فجر میں نماز ان کو بھاری لگتا تھا. ہم لوگوں کو بھاری لگتا ہے کیا؟ بولو کس کو بھاری لگتا ہے فجر؟ کہیں بول رہے کس کو بھاری لگتا ہے؟ سب کو بھاری لگتا ہے تو کیا کہیں؟ منافقوں کی لسٹ میں آپ چلے جائیں گے تھا، کیونکہ انہیں کو بھاری لگتا ہے نماز عشاء فجر. ہیں اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات. کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اہل حدیث ہے، فوراً کہتے توحید والے ہیں، سب کچھ میں بھائی جان جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کا مطالبہ کرے، اللہ کے راہ میں بھائی جان کی بھی قربانی مانگے تو بولو تیار ہو کہ نہیں جان دینے کے لیے؟ انشاءاللہ تو بڑی جلدی کرے، لیکن فجر کی نماز میں کہاں کمبل اٹھا رہے؟ آئیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز. بولو کہیں منافقوں کی طرح ہمیں بھاری تو نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا، بولو انشاءاللہ. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فجر کی نماز کو، میں خود جانتا ہوں، میں تو خود امام ہوں، میں پوچھے کیا نماز پڑھ رہے؟ ظہر میں آ کر کی نماز پڑھ رہا فجر کا. اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے انہیں. بولو آمین. ایسے لوگوں کو کس چیز نے کہا فجر کی نماز ہر دن؟ ایک دن ہوا ہر دن. بھائی دل کی تسلی کے لیے تو تمہاری نماز ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں کہ ہر دن تم فجر کی نماز ظہر کر کے پڑھو. اللہ ایسی نماز سے خوش نہیں ہوگا، اللہ نہیں قبول کرے گا. تمہاری تسلی کے لیے ہو سکتا ہو کہ تمہاری فجر چھوٹ گئی ہو تو تم ظہر میں پڑھو، لیکن اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. منافقوں کو بھاری لگتا تھا عشاء اور فجر کی نماز کو، آتا تھا وہ لوگ بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ. آج ہم میں بھی اپنے لوگ ایسے ہیں، ارے مولوی صاحب کا بھی تقریر کر رہا ہوگا، ٹائم باقی ہے نا، 2 منٹ باقی رہے گا تب جمعہ میں آئیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، مولوی صاحب کا تقریر کون سنے. ایسے ہی ہیں ہم لوگ. اور کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں بھائی ہم امام ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے سلام پھیرو پتا چلا ابھی سلام بھی پوری نہیں ہوئی، گھڑیاں تعاقب کرو، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا ٹائم لے لیا مولوی صاحب نے. اللہ اکبر. یہ حال ہے. ایک رکعت مجھ سے کم ہوئی، زیادہ میں خود کشمکش میں تھا. مصلیوں سے پوچھا کہ کتنا رکعت ہوا ہے، تو نمازی لوگ گھڑی تاک کر کے بتا رہا 2 منٹ ایکسٹرا ہو گیا، لگتا ہے 1 رکعت اب زیادہ پڑھا دی. قسم اللہ بات کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھے یہی کہا، گھڑی دیکھ رہے کہ 2 منٹ ایکسٹرا ہو گیا، کیونکہ آپ کی نماز اتنے میں ختم ہوتی ہے. یہ حال ہے ہماری نمازی کا میرے بھائی. جماؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. منافقوں کی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وہ لوگ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کرتے ہیں. کہیں ہمارا تو یہ حال نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نا. منافقوں کو عشاء اور فجر کی نماز بھاری لگتا ہے. بولو ہمیں آج سے انشاءاللہ بھاری نہیں لگے گا عشاء اور فجر کی نماز انشاءاللہ. استمرار ہونا چاہیے، استقامت، جماع، عبادت میں جماع، تسلسل برقرار رہنی چاہیے. ایسا نہیں کہ 1 مہینہ کیے پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں میرے بھائیوں. استقامت ہونی چاہیے. ایک بات اور بتاتے ہیں میرے بھائی، ایک بات اور، استقامت کے اسباب. استقامت پیدا کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھیے، آپ پڑھیے قرآن. قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَقُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ کے سامنے ہم اس لیے پچھلے گزشتہ قوموں کا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے قوموں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ تم استقامت ثابت قدم رہو. قرآن پڑھیے آپ، اس میں دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کا کیا کیا تذکرہ. قرآن پڑھتے ہیں مراد؟ آج بتائیے کس نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ قرآن تو چھوڑ دیا ہے ہم نے. جب کوئی مرتا ہے تب ہمارا قرآن نکلتا ہے. قرآن کھانی کرانا ہو تب مسلمانوں کے گھر سے قرآن نکلتا ہے، یا کوئی مر گیا ہو تب قرآن نکلتا ہے. یہ حال ہے ہمارا میرے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. حضرت عمر بن خطاب نے میٹنگ کیا، مجلس شورا کو بلایا. ایک شخص مکہ سے آتے ہیں جس کا نام تھا ابن ابی ابزہ. عقبہ بن نافع کو کہتے ہیں کہ کس کو امیر بنا کر کے آیا ہے؟ کہا ابن ابی ابزہ. کہا کون ہے وہ؟ کہا غلام ہے وہ، موالی ہے، غلام ہے وہ. کہا ارے غلام ہے، آزاد لوگ اس کی بات کیسے مانیں گے؟ کہا انہ قاری لکتاب
کتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری ہے اور زبردست فرائض کا وہ عالم ہے، وہ قرآن کا عالم ہے اور وہ زبردست فرائض کا عالم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج اوپر اٹھاتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پستی میں ڈال دیتا۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن میں، رمضان میں نکلتا ہے۔ ایک استاذ نے کیا کہا بچوں سے، کہا بیٹا کل تم لوگ اپنے گھر سے وہ کتاب لے کر کے آنا جو بالکل نہ پڑھتا ہو، رکھا ہوا ہو۔ سب بچے کیا لے کر کے آتے ہیں جانتے ہیں؟ کیا لے کر کے آئے تھے؟ ہنستے ہیں جی، ہنسنے کی بات ہے، یہ حال ہے ہم لوگوں کا، قرآن سے دور ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، نہ اس پر عمل ہے نہ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی بھی نہیں ہے۔ کون پڑھے گا قرآن، ہے کہ نہیں؟ کون پڑھائے گا عالم، کون بنائے گا حافظ؟ یہی ہے حال بھی ہم لوگوں کا، اور قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم کہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے پوچھا، کہا مولوی صاحب کفن میں کیا کپڑا رہے گا، کفن میں کیا کپڑا رہے گا یہ بھی بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ آپ کے یہاں کتنے لوگ ہیں کوئی میت ہو جائے تو سنت کے مطابق غسل دینے والا ہے؟ کوئی ہے؟ کیا نہیں بول رہے؟ یا کسی خاتون کا انتقال ہو جائے، کسی عورت کا، کتنی عورت ایسے ہیں جو سنت کے مطابق اس میت کا غسل دے سکے؟ ہے کوئی ایسے؟ میرے بھائیو قرآن سے جوڑو، پڑھو، بنیادی جو علم ہے اس کو حاصل کرو۔ کیا کریں گے مولوی صاحب بنا کر کے؟ ارے بھائی اللہ کی قسم کہہ رہا، وہ دور دیکھ رہی ہے کہ کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، تقریر کرنے والا نہیں ملے گا۔ آپ بتائیے تقریر کون کرتا ہے؟ بولو کون کرتا ہے؟ مولوی صاحب۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ مولوی صاحب۔ جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ مولوی صاحب۔ بند کر دو مدارس، مت بھیجو حفظ خانے، مت پڑھاؤ قرآن، یہی بدھو پڑھائے گا اور کون پڑھائے گا؟ میرے بھائی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ استاد نے کہا کہ لے کر کے آنا قرآن، سب بچے قرآن لے کر کے آتے۔ کہا بیٹا تم کو یہی، کہا الماری کے اوپر بڑی حفاظت سے اس کو رکھا ہوا تھا، کبھی کھول نہیں رہا تھا، میں نے لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہی کتاب تھا جو کبھی کھلتا نہیں ہے۔ میرے بھائی یہی ہے ہمارا حال۔ قرآن پڑھو، عمل کرو، دیکھو اس میں کیسے کیسے واقعات ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں پچھلے گزشتہ قوموں کے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ثابت قدم رہو۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے دعا کرو، ثابت قدمی کی ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ سب دعا کیجیے، خود اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے بال بچوں کو ایمان پر، توحید پر قائم رکھے۔ یہ آپ دعا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود موحد تھے لیکن اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کر رہے تھے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ کہ میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ خود بھی ثابت قدمی کی دعا کیجیے، ایمان پر جمے رہنے کی دعا کیجیے اور اپنے بال بچوں کو بھی توحید پر قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے کی دعا کیجیے۔ ایک چیز، تیسری چیز یہ ہے، خاص کر کے بہت امپورٹنٹ، موت کے وقت ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ کیوں؟ شیطان بڑی گمراہ کرتا ہے اس وقت، موت کے وقت خاص کر کے، کہ اس کو کسی طرح بہکائے، شرک یا جملہ کرائیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہمیشہ دعا کیجئے کہ جب بھی ہماری روح نکلے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے۔ مرنے لگے سورہ یاسین لے کے مت دوڑو، بلکہ انہیں پڑھو وہاں پر کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سن کر کے اگر مرض الموت والا آدمی بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو بیڑا پار اس کا۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ جیسے ہوگا آخرت میں انجام بھی ویسے ہوگا۔ اس لیے موت کے وقت بڑی شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے موقع پر دعا کیجئے کہ اللہ موت کے وقت بھی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ اور ایمان پہ موت ہو۔ آپ ایک مثال دیتے، ایک واقعہ سن گیا، اسود بن یزید تابعی ہے، یہ بیمار ہو گئے
ہمیشہ موت کے وقت حسن ظن رکھیے گا، اللہ سے امید، ہمیشہ اللہ سے امید رکھے گا، اچھی امید کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. ہے کہ نہیں امید؟ اسود بن یزید بیمار ہو گئے. ایک صحابی ہے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، اس کو معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اسود بن یزید بیمار ہے، عیادت کے لیے آتے ہیں. عیادت کے لیے آتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو میرے بھائی ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، پڑوسی بیمار ہے لیکن پتہ نہیں چلتا، جاتے ہیں. بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. شاید ہم کو لگتا کہیں اس طرح کی فضیلت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کو عیادت کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ شام کو اگر جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہاں پر ہے وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہے گا قیامت کے دن مریض تو فلم تعود نے، بندہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت. اللہ رے تو اللہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، کیا تو نے گیا اس کو عیادت کے لیے؟ آج بیمار ہے کوئی چائباسا میں، بیمار ہے رشتہ دار کوئی چمپوا میں، گاڑی کر کے وہاں تک لوگ جا رہا ہے، لیکن محلے کا پڑوسی بیمار پڑا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جا رہا. یہ حال ہے ہمارا میرے. بڑی فضیلت ہے. آتے ہیں حضرت واثلہ بن اسقع حضرت اسود کے پاس. بیچارے کم سن رہے تھے، دکھ بھی کم رہا تھا. سنو غور سے میرے بھائیو. سب کہتے ہیں مسلمان ہو، لیکن فجر کی نماز غائب ہے، عشاء کی نماز بھاری لگ رہا ہے، استقامت نہیں ہے، ایمان ویسے نہیں ہے جیسے صحابہ کا تھا. منافقوں کی طرح ہمارا حال ہے کہ فجر بھاری عشاء بھاری لگتا ہوتی ہے تو منافقوں کو لگتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمان ہے تو ایمان ایسا ہو کہ جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہو ویسے ہی ہونا چاہیے. حضرت اسود بن یزید کو کیا کہتے ہیں کہ اسود بن یزید کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت واثلہ آئے ہوئے ہیں. یہ صحابی ہیں. اسود بن یزید فوراً اٹھ جاتے. کہا ہاں ایسے کر رہے ہیں، مطلب بلاؤ اس کو. گھر کے اندر بلاتے ہیں. اللہ اکبر. بلاتے ہیں اس کو. بلانے کے بعد کم دیکھ پاتے ہیں، ہاتھ ایسے ایسے مار رہے. حضرت واثلہ سمجھ گئے کہ میرے ہتھیلی چار ہے، ہاتھ چار رہے ہیں. جیسے حضرت واثلہ بن اسقع اپنی ہتھیلی کو اس کو دیتے ہیں، حضرت اسود ہتھیلی پکڑ چومنے لگتے ہیں. چومنے لگے پورے گلے کو چومنے لگے. کیوں چومنے لگے حضرت اسود؟ اس لیے چوم رہے کہ یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وصف کیا ہے. یہ صحابی ہیں، اس لیے یہ تابعی چومنے لگے پورا حضرت واثلہ کے ہاتھ لے کر کے. حضرت واثلہ نے کہا اسود ایک بات بتاؤ، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ موت کے قریب ہے یہ، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہتے ہیں اغلقتنی ذنوبی ولیکن ارجو اللہ. ارے گناہ تو اتنا ہے کہ گناہ نے ہلاک کر دیا، لیکن اللہ سے اچھی امید ہے. جیسے اتنا کہا کہ اللہ سے اچھی امید ہے. حضرت واثلہ کہتے ہیں اللہ اکبر. گھر والے ادھر سن کر کے فوراً اللہ اکبر. کہا کیا ہوا واثلہ؟ کہا کامیاب ہو گیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موت سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، لا یموتن احدکم وہو یحسن الظن باللہ. کسی بھی شخص اگر موت کا وقت قریب ہو اس حال میں مرے کہ اللہ سے اچھی امید رکھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، شیطان بڑی گمراہ کرتا ہے موت کے وقت. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ موت کے وقت ہم ایمان پہ رہیں، کلمہ جاری ہو میرے بھائیوں، اور ایمان پہ ہمیشہ رہیں، استقامت ہمیشہ رکھیں، دین میں استقامت پیدا کریں. حالات جیسے بھی آئے، جس طرح کبھی آئے، کبھی بھی ایمان کا سودا مت کیجیے گا. دین پر ڈٹے رہنا. بولو کہ حالات جیسے آئے، بولو ہم ایمان پر ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح کی قربانی ہم سے مانگے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اگر جان کی قربانی مانگے ایمان کے لیے تو بولو جان دینے کے لیے تیار ہے. مال کی قربانی مال دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ بولیے. ورنہ مسجد میں تو چھوٹا نوٹ کھوجتے ہیں لوگ، 5 روپے ہے کہ یہ حال ہے. اور شادیوں میں دیکھیے فضول خرچی میں لاکھوں کا مسلمان پٹاخہ داغ دے رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، لاکھوں کا پٹاخہ داغ رہا ہے شادی میں. ان المبذرین کانوا اخوان. بھائی شیطان کے بھائی مت بنو، ہے نا.
فضول خرچی مت کرو، مسلمان ہو، ایمان پر ڈٹے رہو، استقامت رکھو، دین پہ ثابت قدم رہو۔ جب دین پہ ثابت قدم رہیں گے، موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیں گے جنت کی، اور موت کے بعد بھی جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا وہاں فرشتے کہیں گے کہ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، غم نہیں کرنا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں بار الہ ہم تماموں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تماموں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار حال ہے اللہ ان کی بیماری کو تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ و احسن الجزاء۔ وہ طاعتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں، ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، بڑا ہی عبرت آمیز سبق آموز تقریر بیان آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً استقامت ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان میں اگر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ بہت بہترین عبرت کے قابل ہم نے اور آپ نے بیان سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو اس طرح کے بیان سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ تمام حضرات کو دیکھ کر۔ میں نے دو جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ جمعہ میں سنا ہے اور جو سنتے ہیں اس کا کچھ اثر ہوا ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اچھی خاصی تعداد میں پہنچی ہوئی ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ ایک التماس ہے، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ ابھی شیخ محترم جو اس پروگرام کے صدر ہیں ان کا بیان ہوگا بس محض 10 منٹ۔ جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیے، اٹھ کر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جانے کی کوشش مت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے سب واقف ہیں۔ ایک بھی بات اگر آپ مس کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے ہمیں کفارہ لگ جائے گا، اس لیے جانے کی کوشش مت کی۔ 10 منٹ صدارتی کلمات کہیں گے، اس کے بعد آزان ہوگی۔ اس درمیان میں آپ لوگوں کو جو کچھ بھی دینا ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے گھروں کی طرف خوشی خوشی چلے جائیں گے اور اجر میں آنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان استقامت کا یہی تقاضا ہے۔ اب آئیے ہم شیخ محترم سے صدارتی کلمات سماعت فرماتے ہیں۔ وہیں بیٹھے رہیں گے؟ ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے یہ مختصر اللہ کی تعریف اور درود و سلام پڑھی ہے۔ آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو میں تو آپ کے لیے بہت پرانا ہو گیا اور بہت ساری باتیں آپ سنتے رہے اور ابھی بھی سنتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دعوتی پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، یہ الحمدللہ اس مسجد کے جو مسئولین ہیں
اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کا ایک بہت ہی اچھا قدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس اچھے قدم کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جلسے اور جلوس کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جمشید پور میں دعوتی پروگرامز کی بڑی کمیاں ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ کتاب اور سنت کی تعلیمات سے آہستہ آہستہ دور ہوتی جائے گی، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ کتاب اور سنت کی تعلیمات سے دور ہو جائے۔ اور جب تعلیمات سے دور ہوگی یہ نئی نسل تو دین پر عمل چاہ کر بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کتاب اور سنت کی تعلیم حاصل نہیں کرتا اور دین سے سٹتا نہیں ہے، اس مسلمان کی زندگی میرے خیال میں صرف نام کے لیے ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو اس کمی کو ضرور آپ دور کریں۔ دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم عصری علوم سے یعنی ماڈرن ایجوکیشن سے دور ہیں۔ بولتے ہیں اسی لیے ہم لوگ آج پیچھے ہیں۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو کیا آپ دیکھیں گے کہ اندلس میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی بہت زیادہ تھی، کہ نہیں تھی؟ بہت زیادہ تھی، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز مسلمانوں نے قائم کی ہوئی تھی۔ انگریز آتے تھے، ان کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا بلند سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوا ہوا یہ کہ جب مسلمان یونیورسٹی کی طرف اور دنیاوی تعلیم کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھ گیا، تو ایک دن ایسا آیا کہ وہاں کے جو عیسائی تھے مسلمانوں کو حرف غلط کی طرح وہاں سے مٹا دیا۔ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی جو ایجوکیشن تھی وہ ماڈرن تھی کہ نہیں تھی؟ پوری ماڈرن تھی، لیکن جب وہ دینی تعلیم سے دور ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں سے دیش نکالا دے دیا، بھاگنا پڑا، اور کشتیوں میں بھر بھر کر وہ بھاگتے تھے پانی کے راستے سے، اور عیسائی انہیں کشتیوں میں ڈبو دیتے تھے، کشتیوں کو ڈسٹرب کر کے ڈبو دیتے تھے، تیریں چلاتے تھے۔ تو وہ کیوں اللہ کی ناراضگی مولی انہوں نے، اور وہ برباد ہوئے۔ ماڈرن تعلیم ان کے پاس تھی لیکن دین کی تعلیم نہیں تھی۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ ماڈرن تعلیم نہیں ہونے سے وہ پیچھے رہ جائے گا، اس کو میں ٹوٹلی کنڈم کرتا ہوں، اور اس کی مثال یہی ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کی ماڈرن تعلیم بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی بھگائے گئے۔ کیوں بھگائے گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں تھی، کمیاں ہو گئی تھی۔ ایک جگہ میں جلسے میں تھا، جتنے مقررین تھے سب نے یہی بات کہی کہ مسلمانوں کو اگر ترقی کرنی ہے تو انہیں جدید تعلیم حاصل کرنی ہوگی، یہ انہوں نے کہا۔ مجھ کو صدر بنائے ہوئے تھے، میری باری جب آئی
تو میں نے بہت ادب سے کہا کہ آپ سے میری گزارش ہے، تمام علماء دین سے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے تقریر کی، ہم نے کہا کہ پورے طور پر آپ کی بات کو میں کنڈم کرتا ہوں، اور یہی مثال میں نے دی کہ بتائیے اندلس کے جو لوگ بھگائے گئے، کیا ماڈرن تعلیم ان کے پاس نہیں تھی؟ بڑی بڑی یونیورسٹیز تھی ان کے پاس ماڈرن تعلیم کے لیے، لیکن دینی تعلیم سے وہ دور ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ سے کہنا ہے کہ آپ ماڈرن تعلیم کو حاصل ضرور کیجیے، لیکن دین کی تعلیم کا جنازہ نکالیے نہیں، جنازہ نہیں نکالیے۔ ایک جگہ میں گیا، کسی سے پوچھا دیہات میں کلمہ سنائیے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد میرا رسول اللہ۔ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے کہ وہ ایسی بات کہتا ہے اور کلمہ اس انداز کا پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائی، دین کی تعلیم کا حاصل کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے کہ نہیں؟ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا حدیث ہے؟ کیا حدیث ہے؟ ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سمجھ رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اس طلب العلم فریضۃ، اس طلب العلم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت، یعنی اسلام کی بنیادی باتوں کو ٹھیک سے سمجھ لینا، اس کے بعد اور جو ضروریات ہیں دین کی ان کو سمجھ لینا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک واقعہ کیا ہی ہوئی ہے، امام صاحب نے نماز پڑھائی تو بالکل صحیح پڑھائی، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے انہوں نے سجدہ سہو کیا۔ جب سلام پھیر لیا انہوں نے تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے تو کوئی غلطی تو آپ نے کی نہیں، آپ نے تو نماز صحیح پڑھائی۔ کہا بے وقوف کہاں کے، تم کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، نماز کے دوران میرا گیس پاس ہو گیا تھا، یعنی ہوا خارج ہو گیا تھا، تو مجھ کو تو سجدہ سہو کرنا تھا نا۔ یہ حال ہے امام صاحب کا، یہ حال ہے، سمجھا؟ تو کہنا یہ ہے کہ دینی علوم کو حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ اور آپ کیسے کریں گے؟ آپ تو جامعہ نہیں جاتے ہیں، مدرسہ دینیہ نہیں جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے جو جلسے جلوس ہیں ان کا انعقاد کرنا چاہیے، اور مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، درس حدیث ہونی چاہیے، تاکہ جو مقتدی ہیں وہ کم از کم دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھ کر کے اور دینی تعلیم حاصل کریں، بنیادی تعلیم حاصل کریں، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ امت پیچھے رہ جائے گی، امت پیچھے رہ جائے گی، اور کسی کو جنازہ کی نماز پڑھانا نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے، کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بھارت میں یہ وقت ابھی نہیں آیا ہے، آپ اپنے طور پر دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دین پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا پڑوسی جس کو روس کہتے ہیں، وہاں کا واقعہ معلوم ہے، کتنی زبردستی کی گئی اور مسلمانوں کو دین سے دور کیا گیا کہ کسی گھر میں قرآن کا ایک پنہ بھی نکل گیا تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔
تو اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تو یہاں ویسا ہے نہیں، اس لیے روزانہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے، کتابیں پڑھ پڑھ کر سنائیے۔ لیکن ایک اور مشکل ہے کہ ہمارے بچے اردو سے نابلد ہو گئے۔ ایک بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان کی نئی نسل اگر اردو سے نابلد ہو جائے گی تو بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ نبی کی سیرت سے دور ہو جائے گی، نبی کی سیرت کو نہیں جانے گی، اس لیے کہ ہندوستان، پاکستان اور قریبی ممالک میں جو سیرت پر کام ہوا ہے اردو میں وہ سب سے زیادہ ہوا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے بچے اردو بہت ہی کم جانتے ہیں اور بڑا نقصان ہے اس بات کا۔ تو باہر کے بہت سنتے رہتے ہیں، تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کے جلسے جلوس وقتاً فوقتاً ہونے چاہیے۔ میں نے آج یہ دیکھا، یہاں اس اجتماع کو دیکھا تو ہم کو مایوسی ہوئی، اس لیے کہ چند سال پہلے جب یہاں ایسا جلسہ ہوا کرتا تھا تو لوگ بھرے رہتے تھے، لیکن آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ جمعہ میں جو لوگ آتے ہیں اس سے بھی کم یہاں تعداد ہے۔ اس لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنائیے، منی لائبریری جو اسلامک لائبریری ہو، آپ کا اپنا ذاتی ہو، عمدہ کتابیں خرید کر، امام صاحب سے پوچھ لیجئے کون کون سی کتابیں خریدنی ہیں، خرید کر اپنے گھروں میں رکھیے۔ یہاں تو ایک قرآن خریدنا ہے تو ہم کو بولتے ہیں لوگ کہ شیخ صاحب قرآن آیا ہے، قرآن آیا ہے کیا آسمان سے ٹپکے گا؟ مطلب قرآن آیا ہے تو ایک پیس ہم کو فری آف کاسٹ دے دیجیے، یہ حال ہے۔ تو میرے بھائی منی لائبریری بنائیے، دینی کتابوں کو رکھیے، اچھی کتابوں کو خود پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، بال بچوں کو پڑھائیے، پڑوس میں اگر کوئی ہے تو انہیں دیجیے۔ بولتے ہیں کیا لے جاتے ہیں لوگ پھر کبھی واپس نہیں کرتے۔ اچھا ہے، واپس نہ کریں، رہنے دیجیے، وہ اپنا پڑھیں گے، آپ پھر دوسری بار خریدیے، ایسا ماحول اگر بن گیا تو بہت فائدے ہوں گے اس۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لوگ آئے، کسی سے کسی کو رابطہ نہیں ہے، بس وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، اور کاؤس دیتے ہیں، وجہ بتاتے ہیں کہ بہت بیزی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک جملہ یاد رکھیے گا میرا، کہ جو دین سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بیزی کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ اس کو چین نہیں ملتا، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسی بے چینی میں چین نہیں ہے، اتنا مصروف ہے کہ اس کو نماز پڑھنے تک کی فرصت نہیں ہے، اسی میں اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ تو آپ دین سے جڑے رہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اتنا بیزی نہیں کرے گا، آپ کو اللہ رب العالمین سہولت دے گا۔ اور اس بات کو آپ لوگوں میں دیکھیے تجربہ کر کے، جو دین سے نہیں جڑا ہوا ہے اس کو ہوس ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بیزی ہو جاتا ہے اور 99 کے چکر میں رہتا ہے، 99 کے چکر میں وہ رہتا ہے۔ مسلمان یہ سب نہیں کرتا، مسلمان اس دنیا میں صرف اس لیے جیتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، بس اگر یہ کر لیا وہ اور سوکھی روٹی بھی کھا کر کے اپنی زندگی بسر کر لی تو وہ کامیاب ہے۔ ہم اسی لیے آئے ہیں اس دنیا میں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں۔ یہ اگر ہو سکا تو ہم کامیاب ہیں، یہ نہیں ہو سکا تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کو
اپنے اعمال سے راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کی رضا ہم حاصل کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جگہ پہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اپنی جگہ بیٹھے رہیے تاکہ ناشتہ تقسیم کرنے میں آسانی ہو۔ ایک بات آپ سماعت فرما لیجیے، یہ پروگرام الحمدللہ جس کو آپ لوگوں نے بغور سنا ہے، سماعت کیا ہے، اس پروگرام کو رچانے میں جہاں مسجد کے ذمہ داروں کی کوششیں رہی ہیں، وہیں ایک فرد واحد نے اس پورے پروگرام کا خرچہ اٹھایا ہے۔ نام لینا کوئی بری بات نہیں ہے، میں واضح کر دوں صرف احساس دلانے کے لیے، اس مسجد کے ذمہ داروں میں سے ہیں اور مصلی بھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب ماسٹر ارشاد صاحب۔ میں نے اس لیے نام لے لیا تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ ایک آدمی اگر ایسا پروگرام کر سکتا ہے تو 2-3 مل کر اس سے بھی اچھا پروگرام کیوں نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر 2-3 آدمی مل جائیں اور ہر 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک پروگرام کرانا چاہیں تو آرام سے کرا سکتے ہیں، اور اللہ کی دین میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ اپنا مال صرف کر کے انجام دے سکتے ہیں۔ اس ذمہ داری سے آپ مکت ہو سکتے ہیں، سبکدوش ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، 2 آدمی مل جائیں، 3 آدمی مل جائیں، 4 آدمی مل کر تہیہ کر لیں کہ نہیں ہمیں پروگرام کرانا ہے۔ کتنا لاگت؟ وہی 10,000 12,000 15,000۔ بہترین آپ پروگرام کر کے لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، دین کی نشر اور اشاعت کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جانب سے اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو خواتین اسلام آئی ہیں ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے پروردگار عالم اس پروگرام کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب کو اسی طرح پروگرام میں شرکت کرنے اور اسی طرح پروگرام رچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب انشاءاللہ عزیز دیں گے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ مجلس کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک